ثانیہ کو جیسی ہی اپنی موجودہ حالت کا اندازہ ہوتا ہے وہ خود سے مخاطب ہو کر بے بسی سے کہتی ہے، ثانیہ تم پھنس چکی ہو، فصیح تمہیں اتنی جلدی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز میں خوف اور بے اعتمادی کا واضح عکس تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے بہت صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ کرن بھی وہی نکلا جس پر اعتبار کیا تھا اور جس نے اسے دھوکہ دیا، لیکن جو زخم فصیح نے دی وہ کسی بھی پیمانے پر ناپے نہیں جا سکتے۔ ثانیہ حالی سے خفگی اور کرب برے لہجے میں کہتی ہے، ہاں حالہ میرا اب کرن سے کوئی رشتہ باقی نہیں اور نہ ہی میں اسے کبھی معاف کروں گی۔ اس نے میری روح کو تکلیف دی ہے، میں نے اسے دوست سمجھا لیکن اس نے بھی دھوکہ دے دیا، اب کرن پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف زارون کی والدہ وہ تمام حالات کو بانپ چکی تھی، خاموشی توڑتی ہے اور لبا کے پاس جا کر اس سے سچ بیان کرتی ہے۔ ان کی آواز میں فکر اور سچائی کی جھلک نمایاں تھی۔ لبا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بابی تمہیں فصیح سے شادی نہیں کرنے دے گی۔ لبا چونک کر کہتی ہے، امی کل رات میں نے بھی فصیح کے امی سے کچھ ایسا ہی سنا تھا، اب آپ سچ بتائیں جو آپ جانتی ہے۔ اس پر زارون کی والدہ گہری سانس لے کر کہتی ہے، ثانیہ کے حالہ سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ فصیح اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میرے خیال میں ثانیہ اور فصیح کے درمیان شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور تھا جسے وہ سب چھپا رہے ہیں۔ یہ سنتی ہی لبا کے پیروں تلی زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہو کر کہتی ہے، میں ابھی بابی سے بات کروں گی، ابھی جا کر زارون بھائی کو ساری حقیقت بتاؤں گی۔ لیکن تبھی اس کی ماں اسے روکتی ہے، بیٹا ابھی مت جاؤ، کیونکہ ثانیہ کی حالہ ابھی آئی ہے، میں اپنے طریقے سے بات کروں گی۔ ادھر کرن اپنی نفرت اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی، وہ ہر قیمت پر زارون کو اپنے دام میں پنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا اور وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح زارون کو اپنی گرفت میں لے کر ثانیہ کو یہ احساس دلا سکے کہ جیسے اس نے کرن کی بے عزتی کی تھی ویسی ہی کرن بھی اس کی عزت کو رون کر چھوڑے گی۔